اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین صدق اللہ العظیم. اور لا گزر چکا نا, یہ پیچھے کی آیت میں یہی چیز تھی, فلا تکونن من الممترین. پچھلی آیت میں گزر چکا ہے کہ شک کرنے والوں میں سے نہ, ولا نہ تکونن کیا تھا کہ تکونو, اور تکونن ننا سے نون مشدد, ہرگز, اور ہرگز تم نہ ہو جاؤ من سے کن لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ, الذین کذبوا بآیات اللہ, الذین ان لوگوں میں سے, تو پیچھے آ گیا میں سے جو, الذین موصولہ ہو جو, ان میں سے جو, کذبوا, اب یہ جو بھی نہیں ہے, کذبوا جنہوں نے, کذبوا باب تفعیل, کذب یکذب تکذیبا, کسی کو جھوٹا قرار دے دینا, جھٹلا دینا. جنہوں نے کذبا, اس ایک نے جھٹلایا, کذبا دو نے جھٹلایا, اور کذبوا اولف کس بات کی علامت ہے جی, جمع کی. جنہوں نے جھٹلایا کس چیز کو, کذبا جس چیز کو جھٹلانا, جیسے آمنا کس چیز پر ایمان لایا, کفروا کس چیز کا کفر کیا, ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ کس کا صلہ آتا ہے, با. جس چیز کو جھٹلا رہا ہے اس کا صلہ با کے ساتھ. کذبوا, یہ با کا مطلب کیا ہوگا, کو, کس چیز کو جھٹلا رہے, ساتھ نہیں. کذبوا کے ساتھ جب یہ آمن پر آئے گا تو پر آئے گا, آمنتو باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر. تو کذبوا بھی کس چیز کو جھٹلایا, آیات, با حرف جر ہے, جس نے آیاتن کو کیا کر دیا, آیاتن کر دیا, اور آیاتن کے بجائے آیاتی آ گیا, تو اس کی نسبت جڑ گئی. صرف آیات نہیں بلکہ کس کی آیات, اللہ ہی, اللہ مضاف الیہ ہو گیا, مضاف الیہ اللہ کی آیات کو. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ, اور تم ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. جھٹلانے کا دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں, کون کون سے جی؟ ہر چیز کے دو طریقے یاد رکھیے گا. ایک طریقہ ہے قولی, اور دوسرا طریقہ ہے فعلی. مثلا کوئی بندہ کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے, تو ایک شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے, منہ سے. دوسرا طریقہ کیا ہے, عمل سے, عمل سے شکریہ ادا کرنا, جو وہ چاہتا ہے یا کہہ رہا ہے وہ کرنا. فتکون من الخاسرین, فا بس تکونا تم ہو, حالانکہ کانا یکون ہے تو تکونو ہونا چاہیے تھا, تو تکونا کیسے آ گیا, فا نے کبھی کسی کو کچھ حروف ہیں, ان ہے, کئی ہے, حتی ہے, جو کہ اس کو نصب کر دیتا ہے فعل مضارع کو. کوئی اس کا طریقہ کار ہے, لیکن عربی میں اس سے پیچھے کوئی ایسا بظاہر علامت نہیں ہے, کوئی اس کا عامل نہیں ہے پیچھے کہ جو اس کو عمل کرے اور تکونو سے کر دے تکونا. تو جو عرب جو مترجمین ہیں یا جو عربی زبان سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی علامت ہی نہیں ہے پیچھے اور یہ منصوب ہو گیا فعل مضارع, تو یہ مانا جائے گا کہ اس کے پیچھے ان مصدریہ لگا ہوا ہے. معذور نصب لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن یہاں پہ وہ ہے, لیکن کیا ہے, معذوف ہے, مضمر ہے, غائب ہے, نظر نہیں آتا. ان کے تکونا, تم ہو جاؤ. ان مصدریہ کیوں لگا جی یہاں پہ,
تاکہ مستری امانی بنے. مستری امانی تو بنے گا نا جی، وہ تو بننا ہی اس میں. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، اگر تمہیں شک ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا، پھر یہ کر دو، اگر تم ایسا نہ کر دو، ویسا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو اگر تم نے اور نہ ہو جانا تم اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم خسارے میں پڑ جاؤ. ٹھیک ہے جی، کہ تم ہو جاؤ، کہ تم ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ تم ہو جاؤ گے. وہ تب ایسا جملہ آتا کہ اگر کہا جاتا کہ اگر تم نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. اب جملہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں میں سے نہ ہو جانا، کہیں تم خسارے والوں میں سے نہ ہو، کہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ. یہ کہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ان. وہ ان نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہے ان تکونا، کہ تم ہو جاؤ من میں سے خاسرین. خسر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہاں پہ آئے؟ خسر کا مطلب کیا ہے؟ کمی. مطلب کیا ہے؟ اس کا الٹ کیا ہے؟ فائدہ، نفع. اس کا الٹ ہے نفع. آپ بتائیے کہ خسارہ اور نفع کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ کاروبار سے. کاروبار. خسارہ یہ ہے کہ آپ نے 100 روپیہ لگایا اور آپ کو کتنے ملے؟ 80. 10 مل گئے، 20 مل گئے، 40 مل گئے، 70 مل گئے. خسارہ کتنے کا؟ اگر 70 کمائے 100 لگا کے 70 آئے تو کتنے کا خسارہ ہے؟ 30 روپے کا. اور اگر 100 لگائے اور 110 آئے تو کتنا نفع ہے؟ 10. یعنی اصل سے بھی جاؤ گے فتکون من الخاسرین، گھاٹے نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب خسرین کا کیا ہے؟ فاعل، فاعلن کے وزن پر فے عین اور لام کی جگہ خے سین اور رے لگاتے ہیں، اور الف جو ہے اس کا دائی کا ہے. خاسرن، خاسرن نقصان اٹھانے والے. ٹھیک ہے جی، خسارہ پانے والا. تو اینا اونا جب اونا کیا ہے؟ حالت رفع میں، اور اینا نصب جر میں ہے، اور من حرف جر ہے تو اس نے خاسرین کو مجرور کر دیا. تو فتکون من الخاسرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خسارہ پانے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں میں سے نہ ہو جانا، کہیں تم خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اور لو اگرچہ چاہے، ٹھیک ہے جی، گو کہ کوئی معنی آپ لگا. جاءتہم، جاء یجیعو، جاء وہ آیا، واحد مذکر واحد وہ آیا. اب اس کی کیا بنانا جی؟ جاءت وہ آئی، منس آ گیا نا. قتل اس مرد نے قتل کیا، قتلت اس عورت نے قتل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرأۃ، ایک عورت، صلت خمسہا، صلی اس نے نماز، اس مرد نے نماز پڑھی، صلت اس عورت نے نماز پڑھی، صلت خمسہا اس نے 5 وقت کی نماز پڑھی، وصامت سامہ اس مرد نے روزہ رکھا. مشہور حدیث ہے کہ من سامہ جس نے روزہ رکھا، ہاں جی یعنی جس نے روزہ رکھا
رمضان من صام رمضان، جس نے روزہ رکھا رمضان کا، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس نے جو بھی پہلے گناہ کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے. صام، اس مرد نے روزہ رکھا. اور یہاں پہ کیا ہے؟ صامت شہرہا، صامت اس عورت نے روزہ رکھا، شہرہا اس مہینے کا. کون سا مہینہ؟ رمضان. وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. وَأَطَاعَتْ، اطاعت اس مرد نے پیروی کی، اطاعت اس عورت نے بات مانی، بَعْلَهَا اپنے خامد کی. دخلت من ای الابواب الجنت شاءت، فتدخل، وہ داخل ہو جائے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو. لیکن بیوی نے کہا میں نے خامد کی بات ہے نہیں. لیکن آدمی نہیں سراد کا فرمایا کہ میں سب چلے چلے تو سے ہوتا تو کیوں کہ اللہ وقت اپنے خامد نہیں. دو ہی وجوہات ہیں جس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا عورت جنت سے باہر دوزخ میں چلی گئی. ایک لعنت بھیجتی ہے بات میں، دوسرا خامد کی ناشکری. کہنے تو ہر بار میں سب تو جاءت، وہ آئی، ہم ان کے پاس. اس کا جائی وہ آئی، وہ آئی کیا ہے؟ وہ فائل ہے آگے. بولا یاد ہے سب شادی ہو رہا ہے. کلو آیتن، کلو تمام اچھا آیتن جو ہے یہ واحد ہے، تسنیہ جمع واحد ہے یا تسنیہ جمع ہے؟ جی شمشاد صاحب کیسے عام لکھو گے؟ اور بھائی کو علامت بتائیں نا، ایسے تکا تو میں نہیں سمجھنے والا. علامت کیا ہے؟ دیکھیں بات غور سے سن لیں. گول تا واحد کی علامت ہوتی ہے. واحد مؤنث کی علامت کیا ہے؟ اسم میں. اسم کے اندر فعل نہیں، اسم کے اندر گول تا کس کی علامت ہے؟ واحد. ایک تو گول تا مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا جی دو زیریں، مسلمن ایک مسلمان مرد، دو مسلمان مرد ہوں تو کیا لگائیں گے؟ مسلمانی. کتنے مرد ہیں؟ دو. تین یا زیادہ ہو جائیں تو مسلمون، یہ جمع ہو گیا. اب مؤنث بنانی ہے. ایک مسلمان مرد تھا، ایک مسلمان عورت، گول تا کا اضافہ کر دیں گے. مسلمتن، ماتن نہیں پڑھ، مسلمتن ایک مسلمان عورت. دو ہو گئی تو کیا بنے گا؟ مسلمہ تانی، آنی، اینی. یہ یاد رکھیں یہ تسنیہ کے یعنی وزن ہے. اور اگر جمع ہو گئی تو مسلماتن. اب یہ کتنا فرق ہے جی؟ مسلمتن اور مسلماتن. تو یہ اگر حالت جر میں آ جائے تو یہ بنے گا مسلمتن، مسلمتینی اور مسلماتن. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ تین دو زیریں آگے تو جمع ہے، تو یہ جمع نہیں ہے میرے بھائی، واحد نہیں ہے. واحد میں بھی اور جمع میں بھی تنوین آتی ہے. یہ گول تا اس بات کی علامت ہے کہ یہ گول تا ہے جی. سمجھ لگی؟ اچھا یہاں پہ کل کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہر. اور کل کے ساتھ جب بھی آئے گا واحد آئے گا. کل نبی، ہر ایک نبی، ہر ایک، ایچ اینڈ ایوری، آل، ہر ایک، آیتن نشانی، کل آیتن ہر ایک نشانی.
وہ آئی آ گئی، وَلَوْ جَاءَتْ لو آ گیا اگرچہ تو آئے آ جائے، کیوں؟ شرطیہ آ رہی ہے، شرط آ رہی ہے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر ایک نشانی، لا یؤمنون پیچھے گزر چکا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی جب تک عذاب الیم نہ دیکھیں، یہاں تک کہ حتی یرو رآ، دیکھنا اس نے دیکھا، حتیٰ سے یہ صحیح کا مطلب بتاؤ، ہاں اگر رآ اس نے دیکھا، تو رآ اس نے دیکھا، اور یرا وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، یرانی دو دیکھتے ہیں، اور یرونا سب دیکھتے ہیں۔ عطا نے کیا کیا جی؟ نون اڑاتا ہے، منصوب کیا، منصوب ہے، نون ہی اڑ گیا اس کا، یہ بن گیا یرو، جب تک وہ دیکھنا، یہاں تک کہ اب یرا یرونا کا وہ دیکھتے ہیں، اب حتی آیا تو وہ دیکھ لیں، دیکھ دیں، یہی عذاب الیم، العذاب، اب یرو کس چیز کو دیکھ لیں، اب اس کا منصوب کہیں نظر آ رہا ہے، جی جی، سوری مفعول العذاب، نصب، العذاب العلیمہ، یہ دونوں کون سا مرکب بن گئے؟ توصیفی بن گئے۔ مرکب اضافی کیوں میں نہیں کہہ سکتا بنے؟ تو وجہ ہے کہ مرکب اضافی میں کہوں جی آپ کو کہ مرکب اضافی ہے، تو آپ مجھے کہیں جھوٹ ہے جی، غلط بول، جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا العذاب لگا، وہ مضاف نہیں بن سکتا، یہ مضاف ہی نہیں بن سکتا، الف لام لگ گیا ہے، العلیم، اور العلیمہ لگ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف الیہ نہیں بن سکتا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو العذاب، الف لام زبر دبر واحد واحد زبر چاروں شکلیں، یہ مرکب توصیفی ہو گیا، دردناک عذاب، تو یہ یرو کا زبر لگ گئی تو یہ بن گیا مفعول، یرب العذابات، اردو میں مفعول کے ساتھ لگاتے ہیں کو، وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو، وَلَوْ جَاءَتْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، وہ اب اس کو پیچھے سے جوڑیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ دیکھ آ جائے ان کے پاس ہر ایک نشانی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب، دردناک عذاب دیکھ لیا تو پھر ایمان لانا کسی کام کا چلے نہیں، پڑھ لیتے ہیں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کا لام کتنا موٹا پڑھنا جی؟ چھوٹا، کیوں؟ پیچھے زیر آ گئی ہے تو پھر اللہ کا لام پتلا پڑھنا ہے، بے آ جتنا لمبا اتنا یا لمبا ہے، بے آیات اللہ فتکون من الخاسرین، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیتن، کن میں نون کا اظہار ہوگا، کیوں؟ آگے ہلکی ہے، ہا ہلکی ہے، کل آیتن حتی یروا العذاب العلیم، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان،
والإيمان. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات. اللهم أيد المسلمين والمسلمات في فلسطين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.